اس کی آواز اور گلے کی نالیوں کے ساتھ بھی بین ہی یہی علامتیں تعلق رکھتی ہیں جو میں بتا چکا ہوں، زیادہ تفصیل کی ضرورت ہی نہیں۔ لیرنگز میں اچانک بیماری پیدا ہوتی ہے، ساتھ اس کے تشنج۔ آواز بعض دفعہ اچانک بیٹھ جاتی ہے۔ آواز اگر اچانک بیٹھے تو اس میں کوسٹیکم کی طرف بھی خیال جا سکتا ہے، بیلاڈونا کی طرف بھی۔ کوسٹیکم میں اچانک ٹھنڈ لگنے سے عضلاتی فالج ہو جاتے ہیں اور آواز کا بھی فالج ہو جاتا ہے، اور اس میں بیلاڈونا میں خون کے غیر معمولی دباؤ کی وجہ سے وہاں پریشر ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اگرچہ مستقل فالج نہیں ہوتا مگر ہوتا اچانک ہے۔ تو بیلاڈونا کی علامتیں اپنے خون کے دباؤ اور نمایاں طور پر گرمی سے پہچانی جائیں گی۔ کوسٹیکم میں یہ علامتیں نہیں ملتی۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے وقت ربوہ میں جا رہا تھا اس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف، تو ہماری مسلم میں مسجد اقصیٰ کی میٹنگ ہو رہی تھی کوئی، اس کو جب ایکسپینڈ کرنے کا وقت تھا نا، تو وہاں رستے میں ریلوے لائن پر ایک بیچارہ آدمی ملا، وہ موچی تھا، مزدور تھا، کوئی غریب۔ اس نے مجھے ہاتھ دے کر روکا، آواز نہیں آ رہی، تو میں نے اس کو، اس ٹھنڈ سردیاں تھیں، اس کو میں نے فوراً لکھ دیا وقف جدید میں جاؤ اور کوسٹیکم کی ایک خوراک لے لو 1000 طاقت میں۔ اور اسی دن شام کو یا دوسرے دن وہاں سے گزرا تو وہ مجھے آواز دے کے، بڑی اونچی آواز سے کہ دیکھو جی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ ایک ہی خوراک کوسٹیکم کی دی تھی، وہ اللہ کی فضل سے فوراً آواز واپس آ گئی۔ تو یہ اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ یہ موسم کیسا ہے، طرز سے کیا لگتا ہے، اس پہ کوئی وائلنس کے آثار ویسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اچانک گلا بیٹھا ہے، سردیاں تھیں، میں نے کہا خشک سردی لگی ہے، بس اور کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح آپ پہچان لیں اگر مزاج، تو آپ کو زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ایک مریض کو دیکھتے ہیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قسم کا مریض ہے، ایک دو باتیں بتانے سے اس کے پتہ چل جاتا ہے۔ مگر یہ جلدی جو ہے پتہ چلنے کی، یہ آپ کی لمبی محنت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، یہ اچانک نہیں پیدا ہو سکتی۔ اور لیکچر سنتے ہیں یا سنتی ہیں تو بار بار پھر ان کو پڑھیں یا سنیں، یہاں تک کہ وہ آپ کے مزاج میں داخل ہو جائیں، آپ کو پہچان فوراً ہو۔ کسی کوئی دوست ملے، کوئی دیر کے بعد ملے، چاہے آپ کو زور تو نہیں لگانا پڑتا، الا ماشاء اللہ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک چہرہ آشنا ہے لیکن پتہ نہیں لگ رہا، مگر اکثر ایک دم کوئی 50 سال پہلے کا بھی آ جائے دوست تو آپ فوراً پہچان جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو دوست بنا لیں، دواؤں کو اتنا دوست بنائیں کہ جہاں بھی اس کی شکل نظر آئے فوراً ذہن میں ابھر آئے۔ پھر آپ کو اس کے لیے وہاں بیٹھ کر گھنٹوں محنت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن اس سے پہلے سالوں محنت ضرور کرنی پڑے گی۔ مجھے دوست بنانا آسان کام نہیں، کافی وقت لگتا ہے، آنا جانا، کچھ تعلقات بڑھتے ہیں، بار بار کا ملنا، اس کے بغیر کیسے بن سکتا ہے؟ تو ہومیوپیتھی میں دواؤں سے دوستی نہایت ضروری ہے، اتنی فیملیئرٹی کہ روزمرہ گھر کے آنے جانے والا بن جائے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی۔ بعض لوگ ہیں جن کی آوازیں ابھی کچھ بڑی موٹی بولتے بڑی چیخ نکلتی ہے، اور یہ اگر وقتی ہو تو بیلاڈونا بہت اچھی ہے، لیکن بعضوں کو کرونک ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں اشتہار چھپا کرتے تھے کہ ایک گولی آواز خوشکن کی دوا ہے، تو لوگوں کو بہت شوق ہوتا تھا گانے کا، وہ پھر وہ خوشکن گولی لیتے تھے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے خوشکن دوا منگوائی، خوشکن آواز دوا منگوائی، اور ایک گولی میں رکھی، ان کا اپنا بیان تھا کہ گولی اندر اور آواز باہر، اور اس کے بعد ساری عمر بیچاروں کی یہ مصیبت رہی۔ پتہ نہیں کیا اس ظالم نے کیا ڈالا ہوا تھا، کبھی آواز موٹی کبھی پتلی، کبھی موٹی کبھی پتلی۔ اور ایک ہمارے اور بزرگ تھے، وہ ثابت تھے سرگو دے کے، ان کی یہی تکلیف تھی، لیکن وہ کرونک تھی، تو کرونک میں یہ کام نہیں آئے گی۔ کرونک میں
फालजी इलामात, इसका एक फालज होता है मुकम्मल, उसमें तो आवाज बंद हो जाती है। एक है प्रीसिस, जिसमें पार्शल पैरालिसिस होता है, बाज हिस्से का और किसी को हिस्सा बच गया है या सब पर कमजोर फालिज है। उसमें बाज दफा थोड़ा सा बोलने पर कभी आवाज उसमें जान पड़ जाती है, कभी जरा एकदम जान निकल जाती है। तो ये जो कैफियत हैं ये आवाज को बहुत मोटा और बहुत पक्का भी बना देती हैं। बेलाडोना में अगर ये आर्जी तौर पर हों तो बहुत इफेक्टिव है।